پہلگام میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ تاریخ کی بدترین مثال ہے۔ اگر اس دہشت گردی کے واقعے کی انکوائری نہیں کی گئی اور اس کے مجرموں کو مناسب سزا نہیں ملی تو صرف اس دہشت گردی کے شکار لوگوں کی روحیں اس کے ذمہ داروں کو معاف نہیں کرے گی، بلکہ تاریخ اس لاپرواہی کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے کہ وہ حقیقت دنیا کے سامنے پیش کریں اور ایسا قدم اٹھائیں کہ کوئی ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس سے کس نے اور کیا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ مسئلہ نیشنل سیکیورٹی کا ہے۔ اس واقعے نے نہ صرف بے گناہوں کی جان لی ہے بلکہ دو پڑوسی ملکوں کو ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جنگ یہ مسئلہ حل کر سکتی ہے۔ بھارت اور پاکستان دو قومیں ہیں جنہوں نے ایک ہی مٹی سے جنم لیا ہے اور ان کے درمیان رشتہ دشمنی اور بد اعتمادی کا ہی رہا ہے جس سے وہ بندھے ہوئے ہیں۔ بھارت اور پاکستان ایسے نام جو جنگوں، ٹکراؤ اور دل شکنی کی یاد دلاتے ہیں، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لمحات ایسے بھی تھے جب ان سخت دشمنوں نے افراتفری پر امن کو ترجیح دی۔ آج ہم 5 حیران کن واقعات سے پردہ اٹھائیں گے جب بھارت اور پاکستان نے جنگ کے دہانے سے واپسی۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ یہ سن 1987 کی بات ہے۔ راجستھان کا ریگستان آپریشن براس اسٹیک کے تحت لرز رہا تھا۔ بھارت کی پاکستان کی سرحد کے قریب بڑی فوجی مشق جاری تھی۔ ٹینک آگے بڑھ رہے تھے، فائٹر جیٹس گرج رہے ہیں اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ پاکستان کے جنرل خوفزدہ ہیں، حملے کا خطرہ سر پر ہے، لیکن جنرل ضیاء الحق پاکستان کے چالاک پریزیڈنٹ ایک شاندار چال چلتے ہیں۔ وہ جے پور پہنچتے ہیں بہانہ بناتے ہوئے کہ وہ صرف کرکٹ میچ دیکھنے آئے ہیں۔ اسٹیڈیم کرکٹ کے فین سے گونج رہا ہے، لیکن بند کمروں میں ضیاء الحق پرائم منسٹر راجیو گاندھی سے ملاقات کرتے ہیں۔ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بھارتی جرنیلوں سے کہتے ہیں، آپ کو بھارت میں پاکستانی فوجیوں کی قبریں تو مل جائیں گی لیکن ایک بھی زندہ فوجی نہیں۔ ایک خوفناک دھمکی ڈپلومیسی کے پردے میں۔ یہ بات چیت تناؤ کو کم کرتی ہے اور جنگ ٹل جاتی ہے۔ کرکٹ لگتا ہے تلوار سے زیادہ طاقتور تھی۔ اب سن 1999 کی طرف چلتے ہیں۔ دونوں ممالک نے ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا نے سانس روک لی۔ کیا یہ ایٹمی تباہی کی چنگاری ہوگی؟ بھارتی پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی فیصلہ کرتے ہیں کہ کہانی بدلنی ہے۔ وہ لاہور جانے والی بس میں سوار ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایک تقسیم شدہ زمین پر سمبولک سفر۔ سڑکوں پر ہجوم جھنڈے لہراتا ہے جب واجپئی نواز شریف سے ملتے ہیں۔ وہ لاہور ڈکلیریشن پر دستخط کرتے ہیں، امن اور ایٹمی جنگ سے بچنے کا عہد کرتے ہوئے۔ باوجود کہ کارگل جنگ اس امید کو جلد دھوکہ دیتی ہے۔ واجپئی کا یہ سفر ایک بہادری کی علامت ہے۔ نئی صدی نئے زخم لاتی ہے۔ کارگل جنگ اور سن 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ تعلقات کو نچلی سطح پر لے جاتا ہے۔ بھارت آپریشن پراکرم کے تحت سرحد پر فوج جمع کرتا ہے، لیکن آگرہ میں پریزیڈنٹ پرویز مشرف سن 2001 میں واجپئی کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ سمٹ ناکام ہوتی ہے، لیکن سن 2003 تک خفیہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ ڈپلومیٹس شیڈو میں کام کرتے ہیں، لائن آف کنٹرول پر سیز فائر اور سن 2004 میں کمپوزٹ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں۔ یہ ڈپلومیسی کی خاموش جیت ہے۔ نومبر 2008 ممبئی 26/11 کے دہشت گرد حملوں کی ہولناکی میں جل رہی ہے جو ایلیجڈلی پاکستان کی لشکر طیبہ نے کی ہے۔ بھارت کا دل خون کے آنسو روتا ہے اور دنیا انصاف مانگتی ہے۔ فوجی جوابی کارروائی کا دباؤ زبردست ہے، لیکن پرائم منسٹر منموہن سنگھ پیشنس دکھاتے ہیں۔ بموں کے بجائے بھارت ڈپلومیسی کا ہتھیار اٹھاتا ہے، ورلڈ پاورز کو اکٹھا کر کے پاکستان کو آئسولیٹ کرتا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب میڈیٹ کرتے ہیں اور کرائسس ٹھنڈا پڑتا ہے۔ یہ بدترین حالات میں وزڈم کی جیت ہے۔ فروری سن 2019 میں پلوامہ حملہ بھارت میں غم و غصہ بھڑکاتا ہے۔ اس کے بعد بالاکوٹ ایئر اسٹرائک اور ایک ٹینس ڈاگ فائٹ ہوتی ہے۔ بھارت آکوپائڈ کشمیر کے علاقے میں ایئر اٹیک کرتا ہے۔
या भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार किया जाता है। जब उनका जेट गिरकर तबाह हो जाता है, दुनिया बड़ी टेंशन में ये तमाशा देखती है। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आगे बढ़ते हैं, ऐलान करते हैं कि अभिनंदन को अमन के सिंबल के तौर पर रहा किया जाएगा। जंग कोई हल नहीं, वो कहते हैं। पायलट भारत वापस आता है और क्राइसिस कम हो जाता है। ये एक रेयर मोमेंट है जब इंसानियत दुश्मनी पर जीत हासिल करती है। लेकिन क्या दोबारा ऐसा हो सकता है कि जंग की जगह अमन को फिर मौका दिया जाए कि नफरत सर उठाने का फिर वक्त हासिल न कर सके? तसव्वुर करें, नरेंद्र मोदी भारत के फौलादी इरादों वाले लीडर और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के रियलिस्टिक लीडर एक दोराहे पर खड़े हैं। क्या वो तारीख के ये करिश्मे दोहरा सकते हैं? मोदी अपनी साख के साथ पहले भी इस टाइट रोप पर चल चुके हैं। सन 2015 का उनका लाहौर का अचानक दौरा याद करें, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उनकी जुर्रत से नेगोशिएशंस की चिंगारी भड़क सकती है, लेकिन टेररिज्म पर उनका सख्त मौक़िफ़ उन्हें कॉशस रखता है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ एक ऐसी कौम की लीडरशिप करते हैं जिसे स्टेबिलिटी चाहिए। उनका इकोनॉमिक फोकस और मुस्लिम लीग नवाज की डिप्लोमेटिक लेगेसी नवाज शरीफ की सन 1999 की कोशिश का एक इको है, लेकिन उनके लिए भी अंदरूनी दबाव और फौज के साए बहुत भारी हैं। एक समिट का तसव्वुर करें, झंडे लहराते हुए, कैमरे चमकते हुए, जब दोनों लीडर हाथ मिलाते हैं। क्या ये मुमकिन है? हाँ, मोदी की करिश्मेटिक पर्सनालिटी अपना जादू चला सकती है और शहबाज शरीफ का सीरियसनेस बातचीत के इम्कानात को मजबूत कर सकता है। लेकिन पुलवामा और बालाकोट के जख्म जिंदा हैं। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत कम है और एक गलत कदम तबाही ला सकता है। अगर वो वाजपेयी की हिम्मत या इमरान खान के पेशेंस को अपनाएं तो नया चैप्टर लिखा जा सकता है। लेकिन क्या वो हिम्मत करेंगे? दुनिया सांस रोककर देख रही है। तारीख के ये 5 वाक़यात और नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ की उनको दोहराने की सलाहियत हमें याद दिलाते हैं कि अमन मुमकिन है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये लीडर तारीख बदल सकते हैं? नीचे कमेंट में अपने ख्यालात शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। रेडियो देश के देखने वालों को फैज़ुल हक का सलाम।